أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما ضرب ابن مریم اور جب مثال دی گئی ضرب ابن مریم ابن مریم کی، اذا قوم کا تو اچانک تیری قوم یعنی کہ قریش مکہ من ہو یا صدون تو وہ اچانک وہ اس پر چلا رہے تھے، خوشی سے چلا رہے تھے. وقالو اور انہوں نے کہا آلہتنا خیر ام ہوا، کہا کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ. ما ضربوہ لک الا جدلا، نہیں مثال دی انہوں نے آپ کے لیے مگر جادلہ صرف جھگڑنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے. بل ہم قوم خاصمون، بلکہ وہ ہیں ہی لوگ ایسے جو جھگڑالو ہیں، جھگڑالو ہی لوگ ہیں. ان ہوا الا عبد، نہیں ہے وہ مگر یعنی کہ ابن مریم، الا عبد، ایک بندے انعمنا علیہ جن پر انعام کیا ہم نے، وجعلناہ مثلا اور بنا دیا اسے ایک مثال، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے. ولو نشاء اور اگر ہم چاہیں، یار ہم چاہتے، لجعلنا منکم اگر ہم چاہیں تو بنا یقیناً بنا دیں تمہارے منکم یہاں پر ہے تمہاری جگہ، ملائکتا فرشتے، فی الارضی زمین میں، یخلفون جو تمہارے پیچھے یعنی کہ تمہاری جانشینی کرتے ہو. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لعلم للساعة فلا، اور انہ لعلم صد وہ ہے، انہ بے شک وہ ہے علم یعنی علم للساعة قیامت کے لیے. فلا تمترن اور نہ آپ شک کیجئے، بیہا اس میں، واتبعون اور میری پیروی کریں. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. ولا یصدنکم الشیطان اور نہ تمہیں روک دے شیطان اس سے. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا عدو مبین، واضح طور پر کھلا دشمن ہے. تو یہاں قریش مکہ کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں کہ جس طرح ان کی جو خصلت تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس طرح مذاق اڑایا کر. جب آپ دیکھتے ہیں کہ پیچھے جو بات ہو رہی تھی ہم نے پڑھا ہے کہ نبیوں کے بارے کہ نبیوں سے پوچھ لو، ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بھی تمام پیغمبروں کی ذکر عزت و احترام سے کیا کرتے تھے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر یقینی بات ہے کہ ہمیشہ عزت و تکریم سے کے ساتھ ہی کیا کرتے تھے. اور ان کی مثال آپ آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی دیا کرتے تھے کہ آدم علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایک جیسی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تو یہ بھی یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کرشمہ ہے. یعنی عزت سے بات کیا کرتے. تو یہ ان کا مشرک ان کا یہ کہنا یہ ہوتا تھا کہ یہ جب انہوں نے یہ مثال دی تو کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے فرمایا کہ
ان سے پوچھ جنہوں نے ہم سے تجھ سے پہلے رسولوں میں سے بھیجا کہ ہم نے رحمان کے تو کوئی معبود بنایا جن کی عبادت کی جائے۔ اور ایک دفعہ آپ نے قریش مکہ سے تبلیغ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ بے شک تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے۔ تو انہوں سے ایک شخص کہنے لگا کہ اللہ کے سوا تو عیسیٰ ابن مریم کی پوجا بھی کی جاتی ہے، اگر وہ جہنم میں گئے تو ہمیں بھی اپنے معبودوں کا جہنم میں جانا یعنی کہ منظور ہے۔ یہ سنتے ہی مشرکین نے بہت شور مچایا، اور اس کا یہ بھی بتاتے ہیں کہ شاید اس وقت بھی ایسا ہوا کہ اللہ تبارک مثال دی گئی کہ ان کی عیسیٰ ابن مریم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، جن کو بھی تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، وہ کچھ بھی نہیں، وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو ایک شخص تھا، اس نے بڑا شور مچایا کہ دیکھو جی، اگر وہ جائیں گے جہنم میں اور تو پھر ہمارے والوں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی چلے جائیں گے، اور اگر وہ یہ لوگ اگر وہ بھی جن کی وہ پوجا کرتے ہیں پھر وہ بہتر ہیں کہ ہمارے معبود بھی تو ہم نے جو معبود بنائے وہ بھی تو فرشتوں کی ہم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا اور ہم نے فرشتوں کی، تو ہمارا معبود میں بھی کوئی فرق تو نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک جیسے ہی ہو گئے۔ کہ آپ نہیں کہتے کہ عیسائی نبی ہیں تو ان کے بندوں میں سے نیک بندہ تھا، تو اگر تم سچ ہو تو مسیح ان کے معبود اور ہمارے معبود بھی ایک جیسے ہو گئے۔ تو انہوں نے اس بات پہ بڑا شور مچایا کہ جب خوشی سے کہ واہ جی واہ، کیا ہم نے بڑا تیر چلا دیا اور کیسی ہم نے مثال پیش کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پھر مثال کی یہ دینا، وقال ہوا خیر ہوا ما ذرا اولا کا اللہ، کوئی مثال جو دے رہے ہیں وہ اسے نہیں دے رہے کہ کوئی ان کو صرف آ، جھگڑا کرنے کے لیے، یا صرف یہ جھگڑا کرنے کے لیے مثال دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ہے ہی قوم جھگڑالو، ان کو کوئی سے مقصد نہیں ہے کہ کوئی اس میں کوئی واقعی ان کو کوئی دلیل ہے، ایسا کوئی دلیل ان کو نہیں، صرف یہ جھگڑا کرنے کے لیے، شور مچانے کے لیے کہ آپ کی بات سنی نہ جائے۔ اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام خود نے تو نہیں کہا کہ میری عبادت کی جائے، لوگوں نے بنا لیا، تو لوگوں کے بنانے سے تو کسی کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ اگر کسی نبی کو، ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معبود بنا لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات نہیں کہی کہ مجھے معبود بنایا جائے، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تو بات نہیں کی، تو بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی نبی سے پوچھیں گے اس نے کسی کو کہا ہو کہ اللہ کی عبادت کرو، تو یہاں اگر لوگ پیچھے سے بات کرنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ مگر یہ الٹی انہوں نے مثال یہاں پہ جڑ دی، اور بہت خوش بھی ہو رہے ہیں کہ ہم نے بہت ہی بڑا تیر چلا دیا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، ہم نے تو ان کو ایک بندہ بنا دیا، ہم نے ان کو ایک بندہ بنایا، یہ نہیں کہ ہم کوئی ان کو کوئی اس لیے ان کی بات کی جاتی ہے کہ وہ ہم ان کے اس لیے ہم ان کی مدح سرائی کرتے ہیں، یا ان کو ہم نبی مانتے ہیں، یا ان کو ان کی عزت کرتے ہیں کہ وہ کوئی اس لیے ان کی کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے خاص طور پر ان پر اپنے انعامات کی بارش کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک نمونہ بنا دیا، ہم نے انعام کے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا، یعنی خاص، کیونکہ آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات دیے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ وہ عیسیٰ السلام کو بے باپ کے پیدا ہونا ہی بہت عجوبہ اور بہت بڑی بات تھی، پھر ان کو وہ معجزے عطا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے جو کسی کو بھی نہیں کیے، یعنی وہ مٹی سے ایک پرندہ بناتے اور اس کو پھونک مارتے تو جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا، مادر ذات اندھے کو وہ اگر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ دیکھنے لگ جاتا، کوڑ کے مریض کو بھی تندرست کر دیتے، تاکہ وہ مردے کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ منشا ہی ہے کہ اس غیر معمولی پیدائش اور ان معجزات کی وجہ سے ان کی بندگی سے بالا تر سمجھنا اور اللہ کا بیٹا قرار دے کر ان کی بات کرنا غلط ہے۔ ان کی حیثیت ایک بندے کی سوا کچھ نہ تھی، جسے ہم نے اپنے انعامات سے نواز دیا اور اپنے قدرت کا نمونہ بنا دیا، نتنا فنوار کے، تاکہ وہ بنی اسرائیل کے لیے نمونہ بن جائے۔ اور اگر ہم، اللہ تعالیٰ پھر کہتے والا وہ نشاء جعلنا منکم ملائکہ، اگر ہم چاہیں تو تمہاری جگہ فرشتوں کو بنا دے زمین میں، وہ تمہاری جانشینی کریں، یعنی کہ تم میں سے تمہاری جگہ فرشتوں کو لے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ زمین پر کہ یہ، کیونکہ زمین پر انسان تو ویسے دیکھا جائے تو ہر انسان ماں اور باپ سے پیدا ہوتے ہیں، مگر عیسیٰ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ کوئی معبود بن گئے، کیونکہ وہ بھی دوسری انسان کی طرح مخلوق ہیں، یعنی کہ اب دوسرے فرشتے تو اس طرح بھی کسی کے نہ باپ نہ ماں، اللہ تبارک نے خاص ان کی پیدائش کی ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ کوئی معبود بن گئے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہا اگر ہم چاہیں تو تمہاری جگہ ان کو زمین پر لا کر تمہارے جانشین بنا دیں، نہ تم انکار کر سکتے ہو، نہ انہیں کوئی انکار کرنے کی ہمت ہو سکتی ہے، تو پھر وہ معبود کیسے بن گئے؟ تو اس کی یہ بھی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو تمہیں ہلاک کر دیں اور تمہاری جگہ فرشتوں کو لے آئیں اور ان کو زمین میں آباد کر دیں اور وہ ہماری عبادت کریں، تو رہیں گے تو وہی مخلوق، وہ کوئی عبادت کے لائق تو نہیں بن جائے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، کہا کہ یہ ان میں یہ انہ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک قیامت کا علم ہے، اور آپ قیامت کے قیامت میں شک نہ کریں، یعنی قیامت عیسیٰ السلام یعنی اس کا علم کا ایک ذریعہ اور نشانی ہے، یعنی ان کی پیدائش اور اس پہلی مرتبہ دنیا میں آنا، تو آپ دیکھیں تو خاص بنی اسرائیل کے لیے نشانی ہے کہ وہ خاص ایک طریقے سے پیدا کیا، خیر بنی اسرائیل کے لیے تو ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور دوبارہ وہ جب آئیں گے تو وہ قیامت کے نشانے بھی میں سے ہوگا، کیونکہ ہم پڑھا کہ پتہ سب جانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ السلام زمین پر آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، تو ان کے قیامت سے پہلے ان کا آنا یہ بھی حدیث مبارک میں جو تھا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اس ذات کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً قریب ہے کہ تم میں سے ابن مریم انصاف کرنے والا حاکم بن کر نازل ہوگا، وہ صلیب کو توڑ دے اور خنزیر کو قتل کر دے گا اور جزیہ ختم کر دے گا اور مال عام ہو جائے گا حتیٰ کہ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، یعنی یہ حالات ہوں گے۔ تو پھر اس کا دوسرا یہ مطلب یہ کہ اس اسلام کا وجود قیامت ہونے کی نشانی اور دلیل ہے، کیونکہ وہ عام دستور کے خلاف باپ کے بغیر پیدا ہوئے، پھر وہ ہم دیکھا ہے کہ وہ پرندے میں بنا کے اس کا پتلا اس میں پھونک مارتے تو زندہ ہو جاتا، اور پھر مردوں کو بھی وہ زندہ کر دیا کرتے تھے، تو یہ ان کو یہ بھی ایک دلیل دی گئی کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ یہ اللہ کے حکم سے یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہے اندھے کو بینا بھی کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر شک کیوں ہے؟ نہیں تو قیامت کی نشانی جب وہ کر سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یقیناً اس کا بھی خالق ہے، یعنی ان کو بھی انہیں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، تو وہ یہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یہ بھی ایک قیامت کا علم بھی ہے اور اس کی نشانی بھی ہے، تو آپ اس میں فلا تم ترون بھی ہے بتا بھی، اور پھر آپ اس میں شک نہ کریں، آپ ان کو شک نہ کریں، یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شک نہ کرے، قیامت نے آنا ہی آنا ہے، تو اس میں آپ نا شک نہیں کرنا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاذا صراط، اور یہ سیدھا راستہ ہے، اصل میں یہی وہ راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے جس پہ آپ چل رہے ہیں، یا جو پیغمبر لے کے آتے ہیں، ہر پیغمبر نے ایک ہی راستہ بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور یہی ایک سیدھا راستہ بتایا گیا کہ ہر نبی کی مقصد بھی یہی تھا آنے کا، اور ہر نبی کی دعوت بھی یہی تھی کہ ایک اللہ کی طرف بلایا جائے، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، تو کس طرح ممکن ہے کہ کوئی نبی یہ کہہ دے کہ میری عبادت کی جائے؟ تو یہ جو صراط مستقیم ہے یہ اللہ کی طرف اللہ ہی کی عبادت، یعنی توحید، وہ یہ سیدھا راستہ ہے، ولا یصدنک شیطان، اور آپ کو اللہ تبارک کہنا ہے کہ آپ کو شیطان اس سے کس سے روک نہ دے، یعنی سیدھے راستے سے اور قیامت کے پہ یقین کرنے سے آپ کو روک نہ دے، یعنی وہ آپ کو شک میں نہ ڈال دے کہ کیونکہ وہ تو آپ کا وہ تو ہے ہی قیامت پر ایمان لانے سے روک، کیونکہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، تو اس نے ویسے کبھی انہ لکم عدو، اس نے کبھی اپنی عداوت کو چھپایا بھی نہیں ہے، اس نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو گمراہ کرتے رہنے کے علاوہ اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ میں اس کو آخر عدد تک ایک ایک بندے کو بہکاؤں گا، ادھر سے کروں گا جو جو اس کے، اور ہمیں دکھائے بھی رہے، ہم دیکھ رہے ہیں کیا کچھ آج کل دنیا میں ایسے ایسے حربے استعمال ہو رہے ہیں جو شیطان کے سارے کرتوت ہیں، اس نے کچھ کی ساری وجہ سے ہے کہ ہر کچھ وہی کر رہا ہے اور شیطان کو بہکانے کے لیے، یعنی کہ ایسے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص قیامت کے بارے میں شک کرتا ہے وہ پھر شیطان کی حد سے چڑھ جاتا ہے، کیونکہ شیطان کی بہت بڑی دشمن گمراہ کرنے کو کسی شخص کو قیامت پہ یقین سے محروم کر دے، کیونکہ انسان قیامت کے یقین سے محروم ہو جائے گا، تو پھر ہر غلط کام کرنے پہ اسے کوئی جھجک نہیں ہوگی، اس کو کوئی احساس نہیں ہوگا کہ قیامت ہونی ہے، میں نے کوئی جواب دینا ہے، پھر وہ جب ایک انسان کی کوئی پوچھ تاچھ ہی نہیں، پھر جو مرضی وہ کرے گا، اور یہ بہت بڑا خطرناک کام ہے، کیونکہ یہ شیطان کی سب سے بڑی دشمن گمراہ کرنا یہی ہے کہ اس کو قیامت کے یقین سے محروم کر دے،
تو پھر اس سے شیطان سے بچنے کا طریقہ پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعلیم، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت بھیجی ہے، انسان اس پر چلتا جائے، ادھر ادھر توجہ نہ دے، اسی بھی صرف صراط مستقیم ایک اسی پہ چلتا جائے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی پہلی وہی جو کی تھی، اس میں بھی قیامت کے آنے سے آگاہ کرنے کے ساتھ ہی تاکید فرما دی تھی کہ دیکھنا جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے تو میں اس پر ایمان سے روک نہ دے، ورنہ انجام ہلاکت ہی ہوگا. تو ہمیں بھی یہ، کیونکہ یہ ہر حال میں ہمارا تو خیر پختہ یقین ہے، قیامت بھی یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں، جن جن چیز پہ غیب کی علم باتیں بتائی، ہم ہر تو سب کو یقین ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یقین کو اور پختہ کرے، اور ہم سب کو قیامت کی اس دن کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا بھی کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی ہولناکیوں سے ہمیں بچائے، اور ہمیں سیدھی راہ پہ گامزن رکھے، اس دن کامیاب کر دے. وما علینا الا البلاغ.